پوری ذمہ داری اگر صرف گورنمنٹ کے اوپر ڈال دیں گے کہ ہمارے حالات کی بھلائی کا اچھا کرنے کی ذمہ داری پوری گورنمنٹ کی ہے، تو پھر ہم سے بڑا احمق ہو نہیں سکتا۔ RS یونانی فارمیسی، گردے، پیتے میں پتھری اور دوبارہ پتھری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج۔ بہادرپورہ ایکس روڈ، ربط کرے 9390610436 پر۔ ہندوستان کے تمام فاؤنڈنگ فادرز جنہوں نے ہندوستان کا جو فاؤنڈیشن رکھا ہے، آزاد ہندوستان کا جو فاؤنڈیشن رکھا ہے، ان کی قربانیوں کو یاد کرنے کے لیے الگ الگ موقع پہ ان کو یاد کیا جاتا ہے، الگ الگ نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آزاد ہندوستان کے پہلے ایجوکیشن منسٹر جو بنے مولانا ابوالکلام آزاد، جو ریئل سینس میں آئی تھنک ایک واحد سچے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیڈر رہے، اور ایک نئی دشا خاص طور پہ آزاد ہندوستان کو انہوں نے دی۔ ڈیموکریٹائزیشن آف ایجوکیشن کا جو سب سے بڑا چیلنج تھا ہندوستان کے اندر، کیونکہ ہندوستان کی جو کلچر، جو تہذیب تھی، وہاں پہ ایجوکیشن ایک کمیونٹی کے لوگ، ایک سیکٹ کے لوگ جیسے برہمنس کا ہوتا تھا کہ وہ تعلیم حاصل کریں، کچھ لوگ دوسری چیز کرتے ہیں اور دوسرے لوگ کچھ تیسری چیز کرتے ہیں۔ یہاں پہ سب سے بڑا چیلنج مولانا ابوالکلام آزاد کے سامنے یہ تھا کہ کیسے ڈیموکریٹائز کیا جائے ایجوکیشن کو، ہر کسی کے یہ حق بنائیں کہ ہر کسی کو تعلیم حاصل ہو، اور سب سے امپورٹنٹ کوئی ذات کے نام پہ ایجوکیشن کا سلیکشن نہیں ہوگا، جبکہ میرٹ کے بیسس پہ سلیکشن ہوگا۔ اس کا نظام آپ نے بنایا، آپ نے IITs جیسی جیسے ہندوستان کی جو آج ہم بات کرتے ہیں اس ہندوستان کی سب سے گلوریفائنگ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں جیسے IIMs ہیں، لیکن ایجوکیشن میں IITs مولانا ابوالکلام آزاد نے بنائی تھی۔ IIMs کا کنسپچولائزیشن کیا گیا تھا اس وقت، بہت ارلی بات ہے، اس وقت بات ہو رہی تھی ہاؤ ڈو وی گیو دا بیسٹ مائنڈس ٹو دس کنٹری۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے جو ٹاپ انسٹیٹیوشنز ہے، ایگریکلچرل ریسرچ کی جب بات آتی تھی، اس کے لیے مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے رول ادا کیے تھے۔ ایسے جب تک آپ باحیات تھے تب تک آپ ایجوکیشن منسٹر رہے، وہ چاہتے تو کوئی بھی منسٹر بن سکتے تھے، کیونکہ ہندوستان وہ ون آف دا لانگیسٹ سرونگ انڈین نیشنل کانگریس کے پریزیڈنٹ بھی رہے، اور بڑے خداور نیتا تھے، وہ چاہتے تو کوئی بھی منسٹرشپ مل سکتی تھی یونین کیبنٹ میں، لیکن انہوں نے چوز کیا کہ وہ ایجوکیشن لیں۔ اور آج ہندوستان ساری دنیا میں ہیومن کیپٹل کے نام سے جانا جاتا ہے، جو ہیومن ریسورس ہے ہندوستان کا، دنیا کی جو ٹاپ کمپنیز میں ہم بات کریں گے، گوگل کی بات کر سکتے ہیں ہم، مائکروسافٹ کی بات، جو بھی بڑی ٹرم کمپنی ہیں، آج ہمارے جو IITs کے پروڈکٹس آج ہمارے وہاں پہ CEOs کا رول ادا کرتے ہیں، دنیا ٹیک ورلڈ کو لیڈ کرتے ہیں، دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں۔ یہ سب وہ کوششیں جو مولانا ابوالکلام آزاد نے کی تھی اس کا نتیجہ ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری جوان نسل مولانا ابوالکلام آزاد کی جو سروسز تھیں اس سے ناواقف ہیں۔ ہمیں چاہیے کمیونٹی کے اندر، کیونکہ ایسے بہت کم ماڈرن ہماری جو ہسٹری رہی ہے، آزاد ہندوستان کی ہسٹری، دیر آر ویری 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 فیو، اور اس میں سب سے بڑا نام مولانا ابوالکلام آزاد کا ہے۔ اگر ہم اپنی خود کی تاریخ بھول جائیں گے، یقین مانیے اس قوم کو کہ وجود کا، اس قوم کی شناخت کا کوشچن مارک بن جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اسکولز میں الحمدللہ کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن ایک خاص تحریری کمپٹیشن مولانا ابوالکلام آزاد کے نام پہ ہوں، ایک ریسرچ فاؤنڈیشن مولانا ابوالکلام آزاد کے نام پہ ہوں، ان کی کاوشوں، ان کی فکروں کو کیسے بچوں، جوان نسل کے اندر ڈالیں۔ الحمدللہ انہوں نے فکر کے اوپر بہت بڑا کام کیا تھا۔ آپ بہت بڑے جید عالم تھے، ترجمان القرآن سب کے سامنے ہے کہ جو الحمد کا سورہ کا جو ترجمہ آپ جس جلد میں کیا، جس طریقے سے کیا، وہ کوئی اس کا ثانی نہیں ہے اس دنیا میں۔ الحمدللہ ایسی شخصیت کو آج ہم یوم تعلیم کے نام پہ یاد کر رہے ہیں، لیکن میں چاہوں گا ہمارے سوسائٹی میں
اس کے تعلق سے کئی اور ایکٹیویٹیز کیے جائیں تاکہ بچے ہماری جوان نسل, ہماری آنے والی نسل ہماری اس بڑی میراث سے واقف رہیں اور ایسے شخصیت سے خوب فائدہ اٹھائیں. سب سے پہلے کانسٹیٹیوشن کے اندر اگر کسی کے لیے کچھ کرنا ہے, یہ مطلب ایک پازیٹیو اسٹیپس کسی کے لیے لینا ہے, تو اس کے لیے کچھ بیسکس ہونے چاہیے. افرمیٹیو ایکشنز اگر لینی ہے, جس کو بولا جاتا ہے آرٹیکل 15 اور 16 کے اندر اگر کچھ کرنا ہے تو کسی بیسس کے اوپر کرنا ہے. وہ بیسس یہ بنا کہ سچر کمیٹی بیسس بنی کہ معلوم یہ ہوا فائنڈنگز کے ساتھ کہ مسلمانوں کے حالات خراب ہیں. اس کے بعد الحمدللہ کئی پالیسیز بنائی گئی گورنمنٹ کی اور کئی اسکیمز بنائی گئی گورنمنٹ کی جو اس سے پہلے مشکل تھے, نہیں بن سکتے تھے, اور اس کے بیسس پہ ہزاروں لاکھوں مسلم طلباء و طالبات کے لیے اسکالرشپ دی گئی. انکریجمنٹ کے طور پہ پری میٹرک, پوسٹ میٹرک, میرٹ کم مینس اسکالرشپ دی گئی, سبسڈی دی گئی جو اوورسیز ایجوکیشن حاصل کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے کئی اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کیے گئے. ان کے لیے نوجوان بچوں کے لیے آئی تھنک ہنر سیکھنے کے لیے خاص طور پہ استاد کی ایک پروگرام تھا, نئی منزل تھا, ویمن امپاورمنٹ کے لیے نئی روشنی جیسے پروگرام. بے انتہا کام بہت کم مدت میں کام کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن اتنا کافی نہیں ہے کیونکہ جو آج جو حالات ہے یہ بہت 150-200 سال کی کنٹینیوس گراوٹ کا نتیجہ ہے کہ ہم اس حالات میں ہیں. یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے کہ ہم کو ہمارے حالات کو امپروو کریں, یہ پہلے سمجھنے آیا ہے ہم تمام کو. گورنمنٹ کین اٹمپٹ, کوشش کر سکتی ہے, لیکن ہم پوری ذمہ داری اگر صرف گورنمنٹ کے اوپر ڈال دیں گے کہ ہمارے حالات کی بھلائی اچھا کرنے کی ذمہ داری پوری گورنمنٹ کی ہے, تو پھر ہم سے بڑا احمق کو نہیں ہو سکتا. کیونکہ یہ ہماری مسائل ہے, یہ کمیونٹی کو سمجھنا. یہ وہی کمیونٹی ہے جو اگر کھانے کی بات کریں, خرچ کرنے کی بات کریں شادیوں میں, تو اس سے زیادہ خرچ کرنے والا پورے ہندوستان میں دوسری کوئی کمیونٹی نہیں رہے گی. سب سے زیادہ خرچ کرتی ہے. پہننے کی بات کریں, سب سے اچھا پہنتی ہے. بے جا رسم و رواج ہم خرچ کرتے ہیں, لیکن تعلیم ہمارا پرائورٹائز چیز نہیں ہوتی سوسائٹی کے اندر, اسی لیے ہم اس کے لیے پلاننگ نہیں کرتے, اس کے اوپر خرچ نہیں کرتے. ہم تمام کو طے کرنا ہے ایز اے ہول سوسائٹی, کمیونٹی ایز اے ہول, کہ ہم کو ایک ڈائریکشن میں جانا ہے, اور وہ سنگل ڈائریکشن یہ ہوگا کہ ہم ہماری نئی نسل کی تیار کریں بہتر مستقبل کی. اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کڈنی سٹون یا گال بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت. شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام RS یونانی فارمیسی, جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج. آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا. نو سائیڈ ایفیکٹس, نو آپریشن. تشخیص کرتے ہوئے دوائیں کی جاتی ہے فراہم. تو دیر نہ کرے, جلد ہی تشریف لائے. RS یونانی فارمیسی, بہادرپورہ ایکس روڈ, اپوزٹ کینارا بینک, حیدرآباد. مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں 9390610436 پر.